اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جہنم میں خلاصی حاصل کر لیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان کے دنیا کے باہمی مظالم یعنی حق تلفیوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ دلایا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ صاف ستھرے کر دیے جائیں گے تو انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک جنت میں اپنے گھر کو دنیا میں اپنے گھر کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے ان کی جگہ موجود ہوتے، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے نائب ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو بس اس کی وفاداری پر قائم رہو اور ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بھلا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کے باپ کو گالی دے گا، اور وہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کو گالی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں جو اللہ اپنے محبوب بندوں کے سوا کسی کو عطا نہیں فرماتا۔ خاموشی، اور یہ پہلی عبادت ہے۔ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ۔ تواضع یعنی عاجز و انکساری، دنیا سے کنارہ کشی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔